أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سورة الأعراف آیت نمبر 97، 98 اور 99۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کے نزول کا جو اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ اپنے قوم پر اور کسی بستی پر، کسی شہر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ایسے وقت میں نازل کرتا ہے جبکہ وہاں کے لوگ ایمان والے ہوں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر شہر والے، گاؤں والے ایمان لے آئے اور متقی بنے، گناہوں سے پرہیز کریں، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور رب کو جھٹلاتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے عمل کے بدلے میں انہیں ہم گرفتار کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دنیا میں مسلسل رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور زندگی بھی گزار رہے ہیں، وہ صبح بھی کر رہے ہیں، شام بھی ہو رہی ہے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا وہ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو اس میں وہ بازار میں، دنیا میں گھوم پھر کر وہ اللہ کی نعمتیں جمع کرتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، روزی حاصل کرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی زندگی کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور جب دن بھر تھک جاتے ہیں، آرام کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر وہ کالی چادر بچھا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو آرام کرنے کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے۔ پھر یہ انسان رات کے وقت میں آرام کرتا ہے اور اپنے جسم کو سکون اور اطمینان پہنچا لیتا ہے۔ پھر صبح اٹھنے کے بعد نئے سرے سے وہ مکمل پہلے کی طرح تر و تازہ ہو کر پھر دنیا میں اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات جو بنائے ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی کو بہت بڑا فائدہ ہے، بھلا ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ جب اسے پتہ ہے کہ دن اسی نے بنایا، رات اسی نے بنائی، دن اور رات میں یہ جو نعمتیں ہیں اور زندگی میں جو بدلاؤ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس کے باوجود بھلا وہ رب کی نافرمانی کیوں کرے؟ اور جس وقت وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا اسے یہ نہیں پتہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے رب کی نافرمانی کی تو ان کا کیا ہوا تھا؟ کیا اسے یہ نہیں پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رب کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا انہیں نہیں پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟
جب سابقہ قوموں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ نافرمانی کی بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار. تو کم سے کم آگے کی قوموں کے بارے میں یہ سوچ کر کے عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے نافرمانوں پر، پھر آنے والی قوم ان سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں عذاب نہیں آتا؟ اہل مدین پر رات میں عذاب آیا تھا. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دن میں عذاب نہیں آتا؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر دن میں عذاب آیا تھا. تو اس طرح سے رات ہو دن ہو کوئی بھی وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کسی وقت آ سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا شہر والے مامون ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ ان یاتیہم باسنا بیاتا، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت میں آ جائے، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں. کہ شہر والے بے خوف ہو گئے اس سے، اور انہیں بے فکری لاحق ہو گئی، وہ مکمل بے فکر ہو گئے کہ جس وقت وہ سو رہے ہیں کہیں ان کے اوپر عذاب تو نازل نہ ہو جائے. انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، اور رب کی نافرمانی کر کے سوتے کیسا ہیں؟ کہ انہیں ڈر نہیں لگتا کہ اس نیند کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کر دے اور اسی نیند میں یہ چلے جائے، پھر صبح ہی نہ ہو ان کی. کتنی ایسی قومیں ہیں جن کو رات کی نیند میں ہی ختم کر دیا گیا، انہیں صبح آنکھ کھولنے کی فرصت بھی نہیں ملی، صبح انہوں نے دیکھا ہی نہیں. تو افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اب امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا شہر والے بے خوف اور بے فکر ہو گئے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر، یا ان یاتیہم باسنا، کہ ان پر ہمارا عذاب نازل ہو جائے صبح کے وقت میں، وہم یلعبون، اس حالت میں کہ وہ کھیل کود رہے ہوں. یعنی صبح ہو گئی اور اب اجالا ہو گیا، اور دنیا کے دوڑ دھوپ میں ادھر ادھر عیش و آرام میں، کھیلنے میں، کودنے میں، سیر و سیاح میں، تجارت میں، کھانے پینے میں، ان سب چیزوں میں مشغول ہو گئے ہوں. کیا انہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ مشغولیت اور اس طرح کی جو حالت ہے، اس حالت میں اگر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر انسان سیر و سیاح کے لیے، تفریح کے لیے، خوشی منانے کے لیے جا رہا ہو، اور وہاں اس کے ساتھ ایسا موت کا حادثہ پیش آیا تو کتنا افسوس ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی موت آ سکتی ہے، سیر و سیاح میں بھی موت آ سکتی ہے، لوگ ہنس رہے کھیل رہے، اسی درمیان میں ان کی موت آ گئی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ موت یا اللہ کا عذاب کسی وقت آ سکتا ہے. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے بے خوف یا بے فکر وہی ہوتا ہے جو نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. یعنی جن کا نقصان ہے، نقصان ہونے والا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اب ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں کسی بھی چیز کا خوف نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے کئی واقعات بیان فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ہم نے ایسے کئی گاؤں اس سے پہلے ختم کر دیے، کئی گاؤں اس سے پہلے ہم نے ختم کر دیے. اب آپ اس گاؤں سے گزریے، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کسی کے بارے میں محسوس کرتے ہو کہ وہ انسان یہاں ہے، یا ان کی آوازیں تم کو سنائی دیتی ہے؟ کتنی بستیاں ایسی ہیں، کتنے علاقے ایسے ہیں، یعنی انسان وہاں سے گزرتا ہے تو جہاں دیکھو وہاں پر یا تو قبریں ہی قبریں ہیں،
یا کچھ بھی نہیں ہے، میدان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پہلے فلاں قوم آباد ہوا کرتی تھی، یہاں یہ گاؤں آباد ہوا کرتا تھا، یہاں فلاں بستی ہوا کرتی تھی، تو وہاں سے گزرتے ہوئے محسوس کر سکتے ہو کہ کوئی کسی کو آپ دیکھ رہے ہو، کسی کی آواز آپ سن رہے ہو؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ اس جگہ پر قیام کرنے والے، یہاں صبح اور شام کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا۔ تو جب آپ کو یہ پتہ ہے، یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس بات کا علم ہے، تب پھر ایسی صورت میں اپنے بارے میں کیوں نہیں ڈرتے؟ اپنے آپ کے بارے میں اللہ سے خوف کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ اگر رب کی نافرمانی کریں گے، گناہ کرتے جائیں گے، تب ایسی صورت میں اگر اللہ کا عذاب آ گیا، موت آ گئی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہاں اللہ سے عمل کے لیے مہلت مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں مہلت دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مومنین کو خاص طور پر اور تمام انسانوں کو عمومی طور پر یہ بتا دیا کہ دنیا میں جب تک زندہ ہو، جب تک کہ آنکھیں کھلی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آؤ، اس لیے کہ انسان کو موت تو آنی ہے، اور موت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں کہ آدمی خود بخود ایسے ہی مر جائیں، یا پھر اللہ کے عذاب میں یا کسی حادثے کے اندر مر جائے۔ موت تو ہر حالت میں آنی ہے، اگر عذاب نہیں آیا تو موت آئے گی، عذاب نہیں آیا تو موت تو آئے گی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے مشرکین ہیں، کتنے ایسے کفار ہیں کہ ان کی زندگی اخیر تک خوشحال چلتے رہتی ہے، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال تک وہ جیتے ہیں، اور اس کے بعد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے برائی کی ہوتی ہے۔ فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ کافر ہیں، مطلب یہ جیتے کیسے ہیں؟ ان کافروں کو اللہ نے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ یہ فلاں ملک ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، یہ آباد کیسے ہے؟ یہ ترقی کیسے کرتا ہے؟ اس کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، ساری ترقیاتی چیزیں ہیں، بھلا اچانک ان کی زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے؟ اچانک آسمان سے بادل کیوں نہیں ان کے اوپر گر جاتا؟ اللہ فرماتے فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اگر انسان کے بس میں ہوتا کسی کو اس طرح سے برباد کر دینا، تو انسان کسی کو بھی نہ چھوڑتا، نہ کافروں کو، نہ مسلمانوں کو، نہ اپنے بھائیوں کو۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا، کیونکہ انسان تو معمولی چیزوں کے بدلے میں ایسا انتقام لینا چاہتا ہے کہ سامنے والوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان تباہ ہو، اس کا گھر تباہ ہو، اس کا خاندان تباہ ہو، اس کا شہر تباہ ہو، اس کا ملک تباہ ہو۔ انسان تو یہی چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا کیا ہوتی ہے کس کے ساتھ، وہ ہم نہیں جانتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، طائف والوں کے اس حادثے کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بہت مارا گیا، ستایا گیا، تو راستے میں پہاڑ کے فرشتے پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ پہاڑ کا فرشتہ موجود ہے، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے اور آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ اگر آپ کہو تو ہم اس بستی کو 2 پہاڑ کے درمیان میں لے جا کر پیس دیں، اس بستی کو 2 پہاڑ کے درمیان میں لے جا کر پیس دیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بستی سے مراد طائف ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے، کیونکہ جن پہاڑوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ پہاڑ دونوں مکہ میں ہیں۔ تو اس طرح سے چاہے طائف ہو چاہے مکہ ہو، دونوں جگہ پر پہاڑیاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ قوم ایسے تباہ ہو جائیں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی اولاد مسلمان ہوگی، ان کی اولاد ایمان لے آئے گی۔ مکہ میں جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ تو ختم ہو گئے، لیکن پھر ان کے بعد ان کی نسلوں نے ایمان قبول کر لیا۔ طائف میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو وقتی طور کے لیے کوئی شہر، کوئی ملک ہمارا دشمن دکھائی دیتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ بعد میں کیا تبدیلی آنے والی ہے، بعد میں کیا ہونے والا ہے۔
ہم تو بس ایک ہی رٹ لگاتے ہیں کہ یہ شہر تباہ ہو، یہ ملک تباہ ہو، یہ قوم ختم ہو جائے، یہ فلاں ختم ہو جائے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس ظالم کے گھر میں ایک ایمان والا پیدا ہونے والا ہے. ابو جہل کے گھر میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے. ابو لہب کے گھرانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے. ابو طالب کے گھر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. ایسے کئی گھرانے میں جو کفار تھے، مشرکین تھے، نبی کو ستانے والے، عام مسلمانوں کو نہیں، نبی کو ستانے والے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی کو ستانے والے، خلفائے راشدین کو ستانے والے، صحابہ کو ستانے والے، ایسے افراد بھی ان کے گھرانے کے اندر بعد میں ایمان والے آ گئے. تو ہو سکتا ہے کوئی بعید نہیں ہے دنیا میں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے کہ ان کو ختم ہو جانا چاہیے، ان کو برباد ہو جانا چاہیے، ان کے اوپر آسمان سے بادل گر جانا چاہیے، زمین پھٹ جانا چاہیے، سیلاب آ جانا چاہیے، ان کی بستیاں جل جانی چاہیے. ہماری خواہشیں ایسی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہتر جانتا ہے. جیسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ برائی کر رہے ہیں، اللہ کو بھی وہ دکھائی دے رہا ہے. اللہ نے بھی وہ نظام بنایا ہوا ہے کہ ظالم کو تو تباہ کرے گا، اس کے نتیجے کو پہنچائے گا، اس کو سزا دے گا. لیکن سزا کیسی دینی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تمام ظالمین کی سزا ایک ہی جیسے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سے ظالم کو کس طرح سے سزا دے دے. تو جیسے پہلے کی قوموں میں عذاب نازل ہوا کرتے تھے، تو ضروری نہیں ہے کہ آج کی قوم پر بھی اسی طرح کے عذاب نازل ہوں. اللہ ہر گنہگار کو پکڑے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دینے والا ہے، مگر کس شکل میں ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر اپنے اطراف کے وہ لوگ جو گناہوں میں ملوث ہیں، جو بدعت و خرافات میں مشغول ہیں، جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرک میں مبتلا ہیں، یا جو مسلمان نہیں ہیں وہ کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر ایسے وقت میں اس قوم کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی جبکہ وہ قوم سامنے کھڑے ہو کر تیر برسا رہی تھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، آپ کی دانت، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا. سامنے وہ قوم تھی جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، خنجر ہیں، تیر ہیں، وہ ادھر حملہ کر رہے ہیں، نبی کی جان پر آئی ہوئی ہیں، اور وہ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب ایسی قوم کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو ہمارے اطراف میں یا ہم پر حملہ کرنے والے، ہم پر ظلم کرنے والے ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے؟ اگر ہماری ہدایت کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے تو پھر اس طرح سے وہ نسل در نسل کتنے لوگ اس گھرانے میں ایمان والے پیدا ہوں گے، کتنے ہزار، کتنے لاکھ، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. جیسے آج ہم ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا میں اوپر 10-20 پیڑھیوں میں کس نے ایمان قبول کیا تھا اور کس کی دعوت سے ایمان قبول کیا تھا ہمیں پتہ ہے؟ ہم نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے کس کی دعوت پر ایمان قبول کیا تھا، لیکن اس بڑے کے ایمان قبول کرنے کے بعد نسل در نسل اس گھرانے میں ایمان والے پیدا ہوتے رہے، اور کتنے لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، کتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، کتنی نسلیں خیر کے کام میں مشغول ہیں. وہ جو دعوت دینے والا شخص تھا، وہ جس کی دعائیں تھی، جس کی وجہ سے ہمارے بڑے ایمان لائے، بھلا اس کو ان سب کا اب ہمارے بعد کتنی نسلیں ایمان پر باقی رہے گی اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. ان سب کا ثواب اسے ملنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برائی سے توبہ کرنے، برائی سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انسان گناہ کرتے ہیں، برائیوں میں ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے ہمیں دعا کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.